بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی قسط نمبر 33 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں کتیبہ کا الچی محمد بن قاسم۔ تو دوستو، بات ہو رہی تھی حجاج بن یوسف کی۔ ان کے ہاں محمد بن قاسم پہنچا ہوا ہے قاصد بن کر۔ حجاج بن یوسف اب نقشے سے زیادہ اس کم سن اور نوجوان سالار کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، عربوں کی فوجی اصلاحات میں ابھی تک پسپائی کے لفظ کا کوئی جگہ نہیں ملی۔ لڑکے نے جواب دیا، مجھے عربوں کے عزم اور استقلال پر شبہ نہیں، لیکن میں فوجی زاویہ نگاہ سے اس حملے کو خودکشی کے مترادف سمجھتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ مشرق کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیا جائے؟ نہیں، ترکستان پر تسلط رکھنے کے لیے مشرق میں ہماری آخری چوکی بلخ نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں کاشغر اور چترال کے درمیان تمام پہاڑی علاقے پر قبضہ کرنا پڑے گا۔ لیکن میں اس سے پہلے بخارا کو فتح کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اس میں ہمیں دو فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ ترکستان کا اہم ترین شہر ہے اور اہل ترکستان پر اس کی فتح کا وہی اثر ہوگا جو مدائن کی فتح کے بعد ایرانیوں اور دمشق کے بعد رومیوں پر ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ بخارا کا محاصرہ کرتے وقت ہمیں باہر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو بلخ کے متعلق بیان کر چکا ہوں۔ بخارا کو فتح کرنے کے بعد ہم مرو کی بجائے اس اپنی افواج کا مستقر بنا سکتے ہیں، وہاں سے سمرقند اور سمرقند سے کوکند اور فرغانہ کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ ان فتوحات کے بعد مجھے امید نہیں کہ ترکستان کی قوت مدافعت باقی رہے گی۔ اس کے بعد میری تجویز یہ ہے کہ بخارا اور سمرقند سے ہماری افواج جنوبی ترکستان کی طرف پیش قدمی کرے اور کوکند کے افواج کا کاشغر کا رخ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ جتنی دیر میں کوکند کے افواج دشوار گزار پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے کاشغر پہنچیں گی، اس سے پہلے جنوب میں بلخ اور اس کے آس پاس کے شہر فتح ہو چکے ہوں گے۔ حجاج بن یوسف حیرت اور احتجاج کی عالم میں اس نو عمر سپاہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، تم کس قبیلے سے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں شکفی ہوں۔ شکفی، تمہارا نام کیا ہے؟ محمد بن قاسم۔ حجاج بن یوسف نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، قاسم کے بیٹے سے مجھے یہی توقع تھی، مجھے پہچانتے ہو؟ محمد بن قاسم نے کہا، آپ بصرہ کے حاکم ہیں۔ حجاج بن یوسف نے مایوس ہو کر کہا، بس میرے متعلق یہی جانتے ہو تم؟ میں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ خلیفہ عبد الملک کے دستِ راز تھے اور اب خلیفہ ولید کے دستِ راز تھے۔ تمہیں تمہاری ماں نے یہ نہیں بتایا کہ قاسم میرا بھائی تھا اور تم میرے بھتیجے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ کب؟ جب آپ عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے مدینہ واپس آئے تھے۔ کم سن بھتیجے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حجاج بن یوسف کی پیشانی کی رگیں تھوڑی دیر کے لیے پھول گئیں۔ وہ غضبناک ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کی نگاہوں میں خوف اور ہراس کی بجائے غائب درجے کا سکون دے کر اس کا غصہ آہستہ آہستہ مزاحمت میں تبدیل ہو گئے۔ محمد بن قاسم کی بے باک نگاہیں اس سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے جو کچھ کہا ہے کیا وہ غلط ہے؟ کیا تم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نہیں ہو؟ حجاج بن یوسف اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتے اٹھا اور دریا کی طرف کھلنے والے دریچے کے پاس کھڑا ہو کر جھانکنے لگا۔ عبداللہ بن زبیر کا قاتل، عبداللہ بن زبیر کا قاتل۔ اس نے چند بار اپنے دل میں یہ الفاظ دہرائے، تصور کی نگاہیں ماضی کا نگاہ اٹھنے لگی۔ وہ مکہ کے اس عمر رسیدہ مجاہد کو دیکھ رہا تھا جس کے ہونٹوں پر قتل ہوتے وقت بھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے پھر ایک بار مکہ کی گلیوں میں بیواؤں اور یتیموں کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے مڑ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی توقع کے خلاف اس کی طرف دیکھنے کے بجائے نقشہ دیکھنے میں منہمک تھا۔ عہد ماضی کی چند اور تصویریں اس کے سامنے آ گئی۔ وہ پھر ایک بار مدینہ کے ایک چھوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بستر مرگ پر دیکھ رہا تھا۔
وہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کارگزاری کا حال سننے کے بعد اسے دیکھ کر غصے اور جوش میں آنکھیں بند کر لی تھی۔ قاسم کے یہ الفاظ ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجنے لگے، حجاج جاؤ، میں مرتے وقت عبداللہ بن زبیر کے قاتل کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہارے دامن پر جس خون کے چھینٹے ہیں اسے میرے آنسو نہیں دھو سکتے۔ پھر وہ اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ ایک کم سن بچے کو دیکھ رہا تھا، یہ اس کا بھتیجا تھا جسے اس نے اٹھا کر گلے لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تڑپ کر ایک طرف کھڑا ہو کر چلایا تھا، نہیں نہیں مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ابا کو تم سے نفرت تھی۔ حجاج نے ایک انتہائی تکلیف دہ احساس کے تحت محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد ادھر آؤ۔ محمد بن قاسم نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے اٹھا اور حجاج بن یوسف کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی اطمینان کی جھلک حجاج بن یوسف کے لیے صبر آزما تھی، لیکن اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، تو میں تمہاری نظروں میں عبداللہ بن زبیر کے قاتل کے سوا کچھ نہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ خلق خدا کا فتویٰ ہے اور میں آپ کو دھوکہ میں رکھنے کے لیے قاتل کی جگہ کوئی اور لفظ تلاش نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تمہاری رگوں میں قاسم کا خون ہے، میں تمہاری ہر بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ برداشت کرنا میری عادت نہیں۔ میں آپ کو اپنی عادت بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ قتیبہ بن مسلم بابلی نے جو فضل میرے سپرد کیا تھا وہ میں پورا کر چکوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو قتیبہ کے لیے کوئی پیغام بھیجنا ہو تو میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک لمحہ کی تذبذب کے بعد حجاج بن یوسف نے کہا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، شہر میں والدہ کے پاس، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، ابھی تک گھر نہیں گیا۔ تمہاری والدہ بصرہ میں ہیں، مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا، وہ یہاں کب آئیں؟ انہیں مدینہ سے آئے ہوئے 3-4 مہینے ہو گئے، مجھے مرو میں ان کا خط ملا تھا۔ وہ کس کے پاس ٹھہری ہوئی ہیں؟ وہ یہاں کیوں نہ آئیں؟ وہ ماموں کے مکان میں ٹھہری ہیں، اور یہاں نہ آنے کی وجہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور تم ترکستان جانے سے پہلے کہاں تھے؟ میں 10 برس کی عمر تک ماں کے ساتھ مدینہ میں تھا اور اس کے بعد ماموں کے پاس بصرہ چلا آیا، اور مجھ سے اتنی نفرت تھی کہ اپنی صورت تک نہ دکھائی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، سچ پوچھئے تو میں مکتب اور اس کے بعد سپاہیانہ زندگی میں اس قدر مصروف رہا ہوں کہ اپنے دل میں کسی کی محبت یا نفرت کے جذبات کو جگہ نہ دے سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر کہا، مکتب میں شاید میں نے تمہیں دیکھا تھا لیکن پہچان نہ سکا، تم بہت جلد جوان ہو گئے ہو، اب بتاؤ اپنی چچی سے نہیں ملو گی؟ محمد بن قاسم مزبز سا ہو کے رہ گیا اور حجاج بن یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ حجاج بن یوسف نے اس کا بازو پکڑ لیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ باغ کے دوسرے کونے میں رہائشی مکان کے دروازے پر پہنچ کر محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دیجیے، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط 34 نمبر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔